لیجیے، برداشت کر لیجیے۔ یہ نیچے جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ یہ بہت چھوٹا آدمی ہے۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پھر باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ پھر آل محمد پہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کافی گزر چکی ہے، اسٹیج پہ تشریف فرما شہزاد حضور اشرف العلماء آقائے مولائی مرشدی حضور سید خالد اشرف صاحب قبلہ اشرفی چیلانی، نظام ملت پیر طریقت حضرت سید نظام اشرف صاحب قبلہ اشرفی چیلانی خطیب و امام زکریہ مسجد، دیگر سادات کرام، اور سب سے پیچھے آج کے خصوصی مقرر جو استاد العلماء ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو جتنا علم میں بڑا ہوتا ہے وہ دکھنے میں اتنا سادہ ہوتا ہے، اور مفتی حق علامہ مولانا نعیم اختر صاحب قبلہ مدرس سنی دارالعلوم محمدیہ ممبئی اور دیگر علماء اکرام، 10 منٹ کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ کچھ نہیں تو اس زمانے کو سوچ کر کہ جب وہ ضعیفہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام خریدنے گئی تھی تو کچھ سرمایہ نہیں تھا، لوگوں نے پوچھا کیوں آئی ہو، تو کہا غلاموں میں نام شامل ہو جائے، خریدوں میں نام ہمارا بھی شامل ہو جائے۔ تو حضور اشرف العلماء کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تاکہ میدان محشر میں حضرت کا دامن پکڑ کر میں بھی عرض کر سکوں کہ حضور میں بھی آپ کی غلاموں کے صف میں کھڑا ہوں، میں بھی آپ کی غلاموں کی صف میں کھڑا ہوں۔ حضرت گرامی، آج کا یہ جلسہ اپنے پورے شباب پر ہے، اور حقیقت میں خدا کی عزت کی قسم جس جلسے میں، جس اجلاس میں سادات کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کی کامیابی کی سند سب سے بڑی یہی ہوتی ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مقرر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عابد ہو، کوئی کتنا بھی بڑا زاہد ہو، تقویٰ تو حاصل کیا جا سکتا
جا سکتا ہے, قرت تو حاصل کی جا سکتی ہے, قرآن کو حفظ تو کیا جا سکتا ہے, مگر یہ نسبت خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے کہ کسی کا باپ عطا نہیں کرتا, خود خالق کے کائنات عطا کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, عرس اشرف العلماء, خانواد اشرفیہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خود خالق کے کائنات عطا کرتا ہے اور علم سلب ہو سکتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں جملہ, تقریر نہیں کر رہا ہوں, علم سلب ہو سکتا ہے, تقویٰ بھی سلب ہو سکتا ہے, فتویٰ بھی سلب ہو سکتا ہے, مگر نسبت سلب نہیں ہوتی. اور ان کی ذات کا احترام ان کے جبے اور کبے کی وجہ سے نہیں ہوتا, ان کی صرف داڑھی مبارک کی وجہ سے نہیں ہوتا, ان کی ذات کا احترام اس نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے جو خون ان کے جسم میں دوڑتا ہے. اس لیے ہر سید کی عزت ہم پر واجب, ہر سید کا احترام ہم پر واجب, تھوڑا زوم آؤٹ کر, ہر آل رسول کا احترام واجب, چاہے وہ دکھنے میں بڑا ہو, دکھنے میں چھوٹا ہو, لیکن ہے تو اس کا رسول پاک سے, ہے تو نسبت مولا کائنات سے, ہے تو تعلق امام عالی مقام سے, ہے تو کربلا والوں سے رشتہ, جن کا صدقہ آج ہم ہے, جن کا صدقہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, جن کا صدقہ ہے کہ آج اذان دے رہے ہیں, جن کا صدقہ ہے کہ نماز ادا کی جاتی ہے. اس رشتے کا احترام اور ان سے بڑی سند جلسے کی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی سند ہے, چاہے مجمع چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, کیونکہ یہ وہ ہیں جہاں یہ ہیں وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور ان کے دامن سے جو لگ جائے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے, ان کا بیڑا پار ہوتا ہے. باقی ان کا اگر کچھ معاملہ ہے کسی کا, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی سید زیادہ ہو مگر شریعت پہ عمل نہ کرتا, مگر ایسے سید زادے جن کے تقوی کی مثال دی جائے, جن کی مثال دنیا میں تلاش کی جائے, جن کی نظیر تلاش کی جائے, اور پھر ان کو اشرف العلماء کہا جائے, ایسے بھی ہیں. تو ان کا جو بھی معاملہ ہے وہ اپنے نانا سے ہے, اور ان کا جو بھی معاملہ ہے خدا سے ہے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے قدموں میں پڑے رہنے پہ, ان کے قدموں میں پڑے رہنے پہ ہے. یہ تو جو لوگ آج آل رسول کا احترام چھوڑ چکے, اب آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ ہے, فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا, سید لگانے میں تم کو پٹھان کہنے میں شرم, اگر پٹھان نہ کہے تو برا لگ جائے. فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا, سید بولنے میں شرم آتی ہے. ایک ایسا رواج بنایا جا رہا ہے, ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کسی ذات کو نہ مانے تو اس کے سید ہونے میں شک ہے, اس سے سند مانگی جائے گی, اس سے نسب پوچھا جائے گا. خدا کی عزت کی قسم, اگر کوئی آل رسول سے نسب پوچھتا ہے تو اس کی نسب میں خطا ہے, آل رسول کی نسب میں خطا نہیں ہو سکتی. ہمیں کسی اعلیٰ حضرت نے یا ہمارے کسی عالم نے وہ سبق نہیں پڑھایا جو اس صدی میں پڑھایا جا رہا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے جو کہے میں سید ہوں اس کا احترام کرتے جاؤ, باقی اس کا رسول جانے یا خدا جانے. نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, آل رسول, سبحان. شجرہ پوچھا جاتا ہے, نسب پوچھا جاتا ہے, اور ان سے پوچھا جاتا ہے جو نسلن بعد نسلن آل رسول ہیں. اور خود پوچھتا کون ہے جن کی خود سند نہیں ہے؟ یہ کون سا ہے, یہ کون سی سنیت ہے؟ ہمارا قرآن, ہمارے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا اس نے کیا حکم دیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہاں قید لگائی ہے؟
سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے واقعہ پڑھتے ہو، سنتے ہو، بولتے ہو، پالکی سے اترے پالکی سے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو. یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اترے پالکی سے اترنے کے بعد پوچھا اس میں کوئی آل رسول ہے؟ یہ جو آج پوچھ رہے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، یہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ کون آل رسول ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے بغض کا، ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے حسد کا، ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہے نام نمود کا. لیکن یہ امام عشق و محبت ہے جن کی نگاہوں سے پردہ اٹھ چکا تھا اور وہ شکل آل رسول میں نور مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. تبھی تو فرما اٹھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا گھرانہ نور کا. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، شہزادے غوث العالیٰ سبحان. وہ دیکھ رہے تھے وہ شکل آل رسول میں اور خوشبو آل رسول میں مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی خوشبو پا رہے تھے. تو جن کی آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے وہی جان پاتے ہیں، اور جن کی آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی دکھاؤ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو اترے پالکی سے، اترنے کے بعد کہا اس میں آل رسول ہے نا؟ یہ واقعہ ہے کہ نہیں بھائی نا؟ بولو بھیا، یہی سنا پڑا بولا جاتا ہے. ہوا کیا؟ پتا چلا آپ سید زادے ہیں، پالکی میں بٹھائے. اب میں پوچھتا ہوں، پہلے پوچھنا چاہیے تھا اعلیٰ حضرت کو کہ آپ عابد ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ قاری ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ پیر صاحب ہیں، آپ حضرت جی ہیں، آپ کس خانقاہ سے ہیں، آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کا نسب کہاں ہے، آپ پیری مریدی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یہ درس اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا، درس یہ دیا کہ میری نگاہوں نے اس کے چہرے پر پڑھنے کے بعد نور مصطفیٰ دیکھا ہے، اس کے پسینے سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو رسول پاک کے جسم اطہر سے آیا کرتی تھی، اس لیے اس کا احترام مجھ پر واجب ہے. تو جب ایک وہ شخص جو بظاہر عابد نہ ہو، بظاہر زاہد نہ ہو، مگر آل رسول ہے تو اس کا اتنا احترام. تو پھر سوچو ذرا، جو عابد ہو، زاہد ہو، جو پابند سنت ہو، جو ذکر خدا میں گم ہو، اور جس نے ذکر خدا میں اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کی منزل حاصل کی ہو، وہ اشرف العلماء کا کیا احترام ہوگا؟ اس اشرف العلماء کا کیا احترام ہوگا؟ یہ یاد رکھو، جب کوئی بندہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. بندہ خدا کا ذکر ایک محدود وقت تک کرتا ہے، ایک محدود وقت تک کرتا ہے. 10 سال کرتا ہے، 15 سال کرتا ہے، 20 سال کرتا ہے، 50 سال کرتا ہے، 70 سال کرتا ہے، 90 100 سال جب تک زندہ ہے تب تک کرتا ہے. لیکن رب کائنات وعدہ فرما رہا ہے، بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا. بندے تو نے میرا ذکر 70 سال کیا ہے، تیرا چرچا صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. اشرف العلماء نے جب تک دنیا میں رہے خدا کا ذکر کیا، اللہ نے اس کا بدلہ ایسا وعدہ ہے کہ صبح قیامت تک اشرف العلماء کا ذکر ہوتا رہے گا. نہ خدا کی ذات مل سکتی ہے، نہ اشرف العلماء کا ذکر مل سکتا ہے. ہر وہ ولی
جو خدا کے ذکر میں فنا ہوتا ہے اس کو بقا کی منزل حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک کا مطالعہ کرو. طبرانی میں کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندے مومن خدا کی محبت میں اس کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو وہ اس کا ذکر ہوگا، اور جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو وہ میرا ذکر ہوگا. یہ مقام حاصل ہوتا ہے. اس لیے وعدہ کیا گیا کہ اے لوگوں جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ چرچا جو اشرف العلماء کا ہو رہا ہے یہ ہماری اور آپ کی اوقات سے کریں گے؟ یہ خدا ہم سے کروا رہا ہے. یہ خدا ہم سے کروا رہا ہے. جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے، اس کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بندوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دوسرا والا ہوتا تو ایک دم کم آواز بولے. اور اٹھا کے ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آخری بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کا آواز دیتا ہے، اے جبریل میرا ایک بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کیے. محبت کب کرتا ہے خدا بندے سے؟ پڑھو بخاری شریف، ابن حبان کو پڑھو، بہقی کا مطالعہ کرو، طبرانی کا مطالعہ کرو، ترمذی کا مطالعہ کرو، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت پڑھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب میرا بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں. اور جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا طلب کا قبول کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث، ابن حبان کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. جب وہ میرا بنتا ہے تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کا دل بنتا ہوں جس سے وہ سوچتا. اب بتاؤں اس کی مثال کیا ہوا فرق؟ جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو خدا اس کے کان بنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہے. اور جب وہی ہاتھ بھیونڈی کی سرزمین پہ اٹھتا ہے، دعا کے لیے اٹھتا ہے، وہی منہ کھلتا ہے، وہی آنکھیں خدا کے بارگاہ میں اٹھائے ہوئے آسمان کو تکتی ہے کہ مولا اب اللہ دے، اب بارش برسا دے. تو خدا کی عزت کی قسم پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اس کی دعا کو روک سکے. وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور بھیونڈی کی سرزمین پر موسلادھار بارش ہوتی ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے. تو محبوب بنتا ہے بندہ، خدا کا محبوب بندہ بنتا ہے ذکر کر کے، عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے. اور جتنا ذکر کرتا جاتا ہے اس کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا جاتا ہے، اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے. اور جب مقام بڑھتا ہے، محبوب ہوتا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے. آخری حدیث ہے پاک ترمذی شریف میں ہے، ترمذی نے فرمایا حسن، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بس آئی بھیا خاموش رہو. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اب مثال دوں، خدا کہے اے جبریل بغداد میں ایک بندہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اجمیر میں ایک بندہ ہے جس کا نام غریب نواز ہے، معین الدین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر.
سمنا میں ایک بندہ ہے مخدوم ہے، اس کو مخدوم کہتے ہیں، مخدوم سمنانی کہتے ہیں۔ بہرحال پیشوچا میں ایک بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ سب کو سمیٹ کر کہتا ہوں میرا ایک بمبئی میں بندہ ہے جس کا نام حامد اشرف ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو پھر آسمان میں ملائکہ کو ندا کرتے ہیں، اے ملائکہ، اے اہل آسمان، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ وہ تمام ملائکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی محبت زمین پر ڈال دی جاتی ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، رحمان اس کی محبت کو زمین پر ڈال دیتا ہے، اہل زمین پر ڈال دیتا ہے۔ بس یہی نقطہ آپ کو سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دل میں یہ جو ذکر کی محفل حضور اشرف العلماء کی ہے، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم مناتے، اس نے محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ انہوں نے فاذکرونی کا حق ادا کیا ہے، واشکرونی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، انہوں نے وہ کیا ہے تو ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ محبت زمین پر ڈالی جاتی ہے، زمین والوں۔ اب دیکھیے بارش کہاں گرتی ہے، آخری بات، بارش کہاں گرتی ہے؟ زمین پر نا، بولو بھائی، اہل زمین پر نا۔ اب آپ کو پیاس لگی ہے یا دودھ ہے تو آپ پانی جو جمع کرو گے، بارش کا پانی، وہ کیسے جمع کرو گے؟ کسی برتن میں۔ پیاس ہے نا، پیاس بجھانی ہے تو کسی برتن میں وہ پانی لو گے، چاہے وہ پیالہ ہو، چاہے وہ گلاس ہو، چاہے وہ مٹکا ہو، چاہے وہ بالٹی ہو، چاہے وہ پتیلا ہو، کسی ایک برتن میں وہ پانی جمع کرو۔ وہ برتن جس میں آپ پانی لے رہے ہو اگر اس میں نجاست ہے تو آپ پانی جمع کرو گے؟ پورا مجمع جواب دو بھیا، عقیدے کی بات دیکھی جا رہا ہوں، بات ختم۔ جمع کرو گے؟ اتنے آستے بولتے بگا میں کی بولے پٹھان ہوں، جمع کرو گے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ پاک ہے، زمین والوں پر جو نازل ہو رہا ہے پانی وہ پاک ہے، اور پاک چیز کو پاک چیز میں رکھا جاتا ہے۔ پاک چیز کبھی ناپاک شے میں نہیں رکھی جاتی، ناپاک اور پاک کا کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا، ناپاک ناپاک ہے اور پاک پاک ہے۔ تو جب پانی پاک زمین والوں پر ہوا نازل تو پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے پاک برتن تلاش کیا۔ اب یہ محبت جو اللہ والوں کی نازل کی جا رہی ہے یہ بھی پاک ہے، اور اس پاک کا برتن دنیاوی نہیں ہوا کرتا بھیا، اس پاک کا برتن تو مومن کا دل ہوا کرتا ہے۔ اب جس کا دل پاک ہے وہ اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوگا، جس کا دل پاک ہے وہ اولیاء کی محبت سے بھرا ہوگا، جس کا دل پاک ہے وہ صحابہ کی محبت سے بھرا ہوگا، اور جو دل ناپاک ہے نہ اس میں صحابہ کی محبت ہوگی، نہ اولیاء کی محبت ہوگی، نہ اہل بیت کی محبت ہوگی۔ فیصلہ ہو گیا، جو اہل بیت سے دور ہے وہ ناپاک ہے، جو اہل بیت کے قریب ہے وہ پاک ہے۔ مسئلہ حق یہی ہے، خدا کا فرمان یہی ہے، نبی کی محبت یہی ہے، اہل بیت کی محبت یہی ہے۔ ہم کو جینا ہے ان کے نام پر، ہم کو مرنا ہے ان کے نام پر۔ ایک جا کا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ دو جہاں فدا، ایک جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔